لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. السلام علیکم, میں ہوں راجہ اسد, آپ دیکھ رہے ہیں لیڈنگ ٹاک. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. میرے ساتھ فرینڈز انٹرنیشنل گروپ اور کشمیر گیس پائلٹ لمیٹڈ کے چیئرمین, معروف بزنس مین اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سعید عزیز صاحب. سعید عزیز صاحب, آپ پہلے اپنے ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی, میں نے ہائی اسکول رمرہ سے میٹرک پاس کیا تھا 1980 میں. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا, لیکن میں چونکہ شرارتی تھا, پڑھتا نہیں تھا, تو بجائے اس کے کہ میں ٹائم ضائع کرتا, میں 1981 کے آخر میں عراق چلا گیا تھا. اچھا, 1981 میں عراق جاب کے لیے چلے گئے تھے؟ جی, جاب کے لیے چلا گیا. اچھا, آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی, ہم 7 بھائی ہیں, ہمیں بہن کوئی نہیں ہے. بہن کوئی نہیں, تو آپ کا کتنا نمبر ہے؟ میرا تیسرا نمبر ہے. کہ آپ سے بڑے جو 2 بھائی تھے؟ جو بڑے بھائی ہیں وہ کینیڈا میں, جو مجھ سے بڑے ہیں وہ انگلینڈ میں. تو آپ عراق چلے گئے تھے, وہاں پہ جاب شروع کر دی؟ جی بالکل, عراق چلا گیا اور میں پہلی دفعہ لیبروں میں گیا تھا. شاید میں نے کوئی 1 آدھ مہینہ کام کیا اور لیبروں کا, پھر میں نے وہاں میں نے کام سیکھا, پھر میں آپریٹر بن گیا, آپریٹر ڈرائیور طبقے سے میرا تعلق رہا. تو بزنس کا, کاروبار کا آئیڈیا کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ جی, میں جب یہاں ابوظہبی میں تھا تو میری ڈیوٹی جو ہوتی تھی وہ شیخ سلطان بن خلیفہ کے پیلس میں تھی. یہ 99 کی بات ہے. تو وہاں سے میرے خیال میں یہ آیا کہ بزنس شروع کروں. تو میں پھر یہ ریکروٹنگ, میرا صحیح بات ہے, سوچ نہیں تھی کہ میں ریکروٹمنٹ کا بزنس کروں گا. چونکہ میرے والد صاحب 40-42 سال انہوں نے دکانداری کی ہے. تو میں جب 4th-5th میں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی میں چھٹی کے بعد دکان پہ آتا تھا. تو وہ مجھے کاروبار سے لگن بھی تھی, اور چونکہ ہمارا یہ فیملی بزنس ہے, میرے دادا جان بھی دکان کرتے رہے, پھر میرے والد صاحب کرتے رہے, تو وہ تو ہمارا اس کے ساتھ تھا لگن. تو میری یہ کوشش تھی کہ میں کوئی بزنس کروں, مختلف ساتھیوں کے ساتھ مشورے ہوتے رہے. تو بہرحال یہ ریکروٹنگ میں بالکل بائی چانس آئے. یہ فرینڈز گروپ انٹرنیشنل, یہ اس میں کتنے کمپنیز ہیں اور کہاں کہاں؟ سر جی, یہ فرینڈز انٹرنیشنل گروپ فار امپلائمنٹ سروسز ہے. ہمارا ابوظہبی میں مین آفس ہے, قطر میں بھی ہے, سعودیہ میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا پاکستان میں آفس ہے. تو ہمارے ایسوسیٹ آفس کو 15 ملکوں میں ہیں. 15 ملکوں میں. تو آپ کے کتنے بھائی اس کے ساتھ افیلیٹ ہیں؟ میرے ایک جو چھوٹے بھائی ہیں, سب سے چھوٹے توصیف 7 نمبر پہ ہیں, وہ اس وقت پاکستان میں جتنا بھی ہمارا کاروبار ہے وہی دیکھتے ہیں. اچھا, تو دوسرا جو کشمیر گیس پرائیویٹ لمیٹڈ؟ جی, یہ بھی ہم نے 2014 میں لائسنس لیا تھا اور 16 میں ہم نے اس کو آن کیا تھا. 17 میں شاید وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا باضابطہ. تو ویسے ہم نے کام اس کا شروع کر دیا تھا 16 میں. ریکروٹمنٹ کا جو آپ بزنس کر رہے ہیں, تو اس وقت تک آپ نے اس 20 سال کے عرصے میں, 22 سال کے عرصے میں کتنے لوگوں کو باہر بھیجا اور کتنے لوگ؟ سر اگر آپ ٹوٹل دیکھیں گے نا, چونکہ ہم ایک پاکستان کا کام نہیں کرتے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 14-15 ملکوں سے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, تو میرا حال میں 1 لاکھ سے اوپر تو آدمی ہم لے آئے ہوں گے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ. آپ مطمئن ہیں, آپ نے لوگوں کو سیٹ کیا, لوگوں کی دعائیں ملی ہوں گی؟ اسد بھائی, آپ بھی یہاں موجود ہیں, اور یہ کام ہمارا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے, اور آج کے دور میں اس کو کوئی اچھا بھی نہیں سمجھتا. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں خدمت کر رہا ہوں لوگوں کی. ہمارے لوگوں کے بعض یہ بھی تفضات ہوتے ہیں جی کہ یہ پیسے لیتے ہیں وغیرہ, تو پیسے ہم یہاں بھی دیتے ہیں اور واپس لیتے بھی ہیں. لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں. ہم نے لوگوں کو اس مڈل ایسٹ میں فری لوگ بھی لائے, بہت کم پیسوں میں بھی لائے, یہ تو پھر ہمارا کام ہی ایسا ہے. لیکن میں مطمئن ہوں کہ بہت اس طرح کے گھرانے کے بھی لوگ آئے کہ آج اگر ہم 1 آدمی کو لائے تھے تو آج وہ 20 آدمی کی کفالت کر رہا ہے. ماشاءاللہ. سیاست کا آغاز کب کیا, سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ سر سیاست کا ہمارا بچپن سے, چونکہ میرے والد صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے رہا مرتے دم تک. وہ پاکستان کراچی میں 1954 میں جماعت کے ممبر بنے تھے. اس وقت جماعت کی ممبرشپ بڑی مشکل ہوتی تھی. پھر وہ 1962 میں یہاں سے استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. انہوں نے دکانداری شروع کر دی مجاہد آباد, جس کو ہم پھجڑ کہتے تھے پہلے, مجاہد آباد ہے, یہ سردار قیوم صاحب نے نام رکھا تھا مجاہد آباد. تو وہاں انہوں نے دکانداری شروع کی. تو پھر وہ ایک تو یہ کہ نمایاں وقت اخبار ڈیلی ہمارے گھر آتی تھی, تو وہ نشہ میں تھا, پڑھتے تھے. تو سیاست کا شوق تو بچپن سے ہے. سیاست کا, تو آپ کا آئیڈیل سیاست میں کون؟ سر جی, میں جو آئیڈیل کی بات کرتے ہیں آپ پاکستان کی حد تک, تو میں تو نواز شریف کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں کہ وہ کاروباری آدمی تھا, صنعت کار تھا, اور ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت تھی پاکستان. آپ اسی کو فالو کر کے کہیں آئے؟ جی بالکل, میں 1985 سے ہم اس کو. ان پہ تو بڑے الزامات لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے, پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹ کے گئے ہیں. میں آپ کے اس انٹرویو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ ثابت ہو جائے گا نا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے,
میں ان کو چھوڑ دوں گا. اچھا, تو توصیف عزیز آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, حلقہ 5 تھوراٹ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, کہتے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا, تو کتنا یقین ہے کہ وہ الیکشن میں اگر ان کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو وہ جیت جائیں گے؟ دیکھیں اسد بھائی, پارٹی کے امیدوار تو آپ کو پتہ ہے ایک توصیف نہیں ہے, اور بھی امیدوار ہیں. ہمارے بہت ہی بزرگ رہنما قابل احترام سردار سیاب خالد صاحب بھی ہمارے حلقے سے ہیں. پھر اپنے ہمارے جو اس وقت کشمیر کونسل کے ممبر ہیں اپنے وسیع صاحب, خالق وسیع, عبدالخالق وسیع صاحب, بڑے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ بھی انہوں نے بھی 1985 میں الیکشن لڑا تھا. اس وقت ہم تحریک عمل میں ہوتے تھے سردار روشن صاحب کے ساتھ, اور سردار روشن صاحب کو ہی میں اپنا سیاسی استاد بھی مانتا ہوں ویسے. وہ اور سردار رشید محمد دونوں کو. تو وہ بھی ہیں. روشن صاحب کے بیٹے ہیں ریاض روشن صاحب, انہوں نے بھی 2009 میں 5-6 ہزار ووٹ لیا ہوا ہے. سردار الطاف صاحب ہیں ہمارے سابق چیئرمین ہیں تھوراڑ کے. اور بھی بے شمار لوگ ہیں, سب کے نام میں نہیں لیتا. یہ سارے مسلم لیگ نون سے ہیں؟ یہ سارے اس وقت مسلم لیگ نون میں ہیں. اور میں پورے یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون آپس میں متحد رہی اور مسلم لیگ نون نے متفقہ مشترکہ اعتماد کے ساتھ ایک آدمی کو نامزد کیا تو وہ الیکشن ہم جیتے. اتنا سارے سینئر لوگوں میں آپ کو بھی یقین ہے کہ پارٹی آپ کے بھائی کو ٹکٹ دے گی؟ دیکھیں جی, اس کی کچھ وجوہات ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ میرا بھائی بھی ینگ ہے, جوان ہے, پڑھا لکھا ہے, کاروبار بھی کرتا ہے, وہاں رہتا بھی ہے, لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے. دیکھیں آپ کو شاید میں نے نہیں بتایا, ہماری ایک NGOز بھی ہے صوفی عزیز فاؤنڈیشن کے نام سے, جس کو 12 سال ہو گئے. اور الحمدللہ اس 12 سال میں ہم نے 4.5 کروڑ روپیہ اپنے, یہ بات ویسے کہنی نہیں چاہیے لیکن اپنے پاس سے ہم نے اس فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دی ہے. اور یہ واحد ڈونیشن ہے جو اپنے اس پہ چلتی ہے. ہم 7 بھائی اس کے ڈونر ہیں, ہم نے آج تک باہر سے 1 روپیہ بھی کسی. یہ بتائیں کہ یہ صوفی عزیز ڈونیشن جو ہے یہ کس کام پہ ہم صرف کر رہے ہیں سر ایجوکیشن کے اوپر اور ہیلتھ کے اوپر, جو ہمارا مین بیسس ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ اسکولوں میں کیا؟ جی ہم ایجوکیشن میں ہمارے الحمدللہ مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں لیکن 3-4 بچے ڈاکٹر بھی ہو گئے, کوئی انجینئر بھی ہو گئے. آپ کی صوفی عزیز فاؤنڈیشن کے تعاون سے جو پڑھے ہیں؟ جی بالکل, 5-6 لڑکے اس وقت بھی ہماری پے رول پہ ہیں, ہمارے اسی فاؤنڈیشن کے اوپر کر رہے ہیں. پھر ہم ہر سال جب اسکول مطلب امتحان ہوتے ہیں, بچوں کو کاپیاں کتابیں چاہیے ہوتے تو ایک حلقہ نہیں ہمارا اپنا بلکہ حلقہ نمبر 5 اور جو ہے موجودہ 4 ہو گیا راولہ کوٹ, یہاں بھی بہت سارے بچے مستفید ہوتے ہیں جن کو ہم کاپیاں اور کتابیں دیتے ہیں. اچھا جی. سکندر یاد صاحب مسلم کانفرنس میں شامل ہو گئے ہیں, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ سر میں تو اس کے اوپر زیادہ نہیں کہوں گا, کہ یہی کہوں گا کہ سکندر یاد صاحب بڑے پرانے آدمی ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, لیکن اب ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. ان کی سیاست اپنے حلقے کی حد تک ہی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ مسلم کانفرنس کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا اس سے. اچھا, سردار مسعود صاحب جو صدر آزاد کشمیر ہیں وہ بھی آپ کے حلقے سے ہیں. آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی فیملی سے ہیں, تو کیا یقین ہے, کیا سننے میں خبریں یہ بھی آ رہے ہیں کہ وہ شاید دوبارہ سے اس حلقے میں آنا چاہتے ہیں, دوبارہ سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, اس میں کتنی صلاحیت ہے؟ الیکشن کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ ابھی قبل از وقت ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسعود خان صاحب ہمارا قومی سرمایہ ہیں, ہمارا نہیں قومی سرمایہ ہے. پاکستان کے ایک منجے ہوئے سفارتکار ہیں, بڑے بیوروکریٹ ہیں, اور ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے. آج بھی جس انٹرنیشنل فورم کے اوپر مسعود خان بیٹھ کے بات کریں گے وہاں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. کشمیر کے معاملے میں اسپیشلی جو ان کے پاس نالج ہے, جو ان کے پاس علم ہے, میرا خیال وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اور میں ان کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جب وہ فارن افیئر میں سپوکس مین ہوتے تھے, پھر اس کے بعد وہ چائنا میں ایمبیسڈر بھی رہے, پھر وہ اقوام متحدہ میں رہے, جنیوا میں رہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن میں ذاتی طور پہ ان کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا, وزیر اعظم آزاد کشمیر اور نون لیگ کی حکومت رہی ہے, ابھی 5 سال ہونے کو ہیں. آپ حکومت کی کارکردگی سے, وزیر اعظم کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہیں ایز اے مسلم لیگ نون کے رہنما؟ دیکھیں جی, میں تو مطمئن ہوں. بات ہوتی ہے لوگوں کی, میں تو پارٹی سے میرا تعلق ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1985 سے ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں. ہماری مطمئن ان کو چھوڑیں, لوگوں کی بات ہے. ویسے اوورال جو ان کا سب سے اچھا کام ہے نا NTS کا, کہ میں اپنے گاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ ٹیچر لگے ہیں یا لیکچر لگے ہیں کہ اگر ان کی سفارش نہیں ہوتی تو وہ چپراسی بھی نہیں لگ سکتے تھے. تو یہ بڑا کام ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا NTS کا, اور آج لوگ اپنی قابلیت پہ جا رہے ہیں آگے. پھر یہ جو انہوں نے خاص کر کے اسکولوں میں یہ جو بایو میٹرک سسٹم کیا, میرے بہت سارے اپنے عزیز ہیں, ساتھی ہیں, دوست ہیں جو ٹیچر ہیں,
बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए। आप यकीन करें ये लोग पहले टाइम पे ना जाते थे और ना आते थे, तो अब उसके बाद उनको भी खौफ है। शुरू में तो उन्होंने समझा शायद ये कोई मजाक है, वो मशीनें भी शायद कई लोग स्कूलों से ख़राब हुई, फिर वो फ़ाइन भी हुए उनके ऊपर। तो मैं सकता हूँ ये 2 बड़े काम हैं उनके। और अभी तक आप देखें अगर आपने असद भाई, तो कोई बड़ा उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम इस गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगा है। तो फारूक हैदर साहब, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट भी कोई नहीं किया। नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट जो उनको पैसे मिले वो तो उन्होंने लगाए, और क्या करते वो प्रोजेक्ट। कश्मीर के पास कौन सा बड़ा वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अभी तो बजट भी डबल ट्रिपल हो गया फिर। नहीं, वो तो अभी इस दफ़ा तो 15 अरब कार्ड भी दिया ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। ये भी तो देखे ना 15, वो जो आटा महंगा होने का जो पिछले अरसे में प्रॉब्लम हुआ या जो कुछ, वो तो यही था ना कि आज भी मेरा हाल में 2600 का वो आटा लेते हैं और 1900 का देते हैं। तो ये सब्सिडी हो गई ना। तो जब पाकिस्तान से 15 अरब उन्होंने काट लिया तो फिर आप किस तरह से पूरा करेंगे। अच्छा, आपका जो हल्का है हल्का 5 उस पर बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में कितनी तैयारी है आपकी, भाई की, आपके लोगों की, आपकी, कि हम दोबारा से सीट आप इस ले सकते? मैंने आपको बताया जी कि अगर सरदार सियाब खालिद साहब, अब्दुल खालिक वसी साहब, सरदार रियाज रोशन साहब, सरदार इल्ताफ़ साहब साबिक़ चेयरमैन, क्योंकि आपके हल्के में सिद्धार्थ तनवीर इलियास और सगीर चुगताई साहब की इस वक्त सीट है, तनवीर इलियास साहब की भी नई एंट्री है, तो मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि हमारे हल्के में मुकाबला होगा नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तक जो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे हल्के में मुकाबला होगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और नून लीग का। और मैं पूरे वसूख से ये कहता हूँ कि अगर जिन लोगों के मैंने आपके नाम लिए, इसमें जावेद शरीफ साहब भी हैं, बंगोई से खुर्शीद साहब भी हैं, और भी जंगीर साहब हैं एक रियाड़े के, और भी बेशुमार साथी हैं हमारे। अगर हम सब लोग मुतफिक होके एक प्लेटफार्म पे आगे और हम अपने उम्मीदवार सामने लाए तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो जहाँ तक बात है तौसीफ़ की, मैं समझता हूँ कि वो रहता भी है, लोगों की खिदमत भी करता है, जवान भी है, पढ़ा लिखा भी है, बिज़नेस भी करता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि किसी सियासतदान के लिए या कारोबारी यंग लीडर हैं तो इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे इलेक्शन। अच्छा, कोशिश करेंगे पूरी। ये तो हर आदमी जो इलेक्शन में उतरता है वो जीतने के लिए जाता है। सही बात है। अच्छा, ओवरसीज में आप बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवरसीज कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज देंगे? जो नए नौजवान आते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, नए जो नौजवान आते हैं मैं उनके लिए एक ही पैगाम दूंगा कि वो काम करें। मैं अभी आपसे आने से पहले यहाँ एक अजीज़ गया है, मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। ये जब मेरे पास आया 5 साल पहले, ये यतीम बच्चा है, इसका वालिद नहीं है और अकेला है, ये इसकी 2 बहनें। आप यकीन करें, ये लड़का मुझे कहने लगा, जब इसने मुझे अपनी एजुकेशन बताया तो मैंने उसको बच्चा, किसी मेरे को कज़न का ये रिश्तेदार था तो उन्होंने भेजा, तो मैंने उसको बताया कि बच्चा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, ये बात आप ज़रा गौर से सुनना। तो इसने कहा कि नहीं, मुझे आप लेबरों में भेज दें, लेकिन मेरी अम्मी को नहीं बताएं प्लीज़ अंकल। और ये लड़का ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा लड़का था। आप यकीन करें, मैंने इसको लेबरों में भेजा। आज ये लड़का मेरा ख्याल 12 या 15 हज़ार दरम तनख्वाह ले रहा है, यहाँ समसंग फजीरा में काम करता है, सेफ्टी में। उसने आके मेहनत किया, लेबरों में आया है, तो मेहनत से आदमी बनता है। मेरा ये है कि मैं चूँकि ख़ुद सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप किसी शोबे में, चाहे वो आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको मदद करेगा। अच्छा, सियासत से हट के बिजनेस की थोड़ी बात करते हैं, आपकी निजी लाइफ पे बात करते हैं। 40 साल आपने बिजनेस को दिए, कारोबार को दिए। नहीं, मैं 25 साल मेरे हो गए थे, 22 साल कारोबार में, इससे पहले मैं जॉब करता था। आप करता रहे, तो ये बिजनेस खड़ा करने में आज एम्पायर नज़र आ रही है बहुत बड़ी, इसके पीछे आपकी मेहनत, आपका खून पसीना लगा होगा। तो आज के दिन और जो शुरू के दिन थे कंपेयर करते हैं, सोचते होंगे, तो क्या फील होता है? असद भाई, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि मैं एक दफ़ा अबू धाबी से आ रहा था, मैं गाड़ी भी चला रहा था, मैंने बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ था, और मैं साथ में रोटी भी खा रहा था और टेलीफोन भी लगाया हुआ था। तो ये शेखजाद रोड के ऊपर मुझे किसी ने लाइट दी, तो मैंने समझा पता नहीं ये मेरा कोई जानने वाला है। जब मैंने गाड़ी खड़ी की तो वो पुलिस का कोई शुरता था। तो जब वो उतर के मेरे पास आया तो मैंने रोटी भी रखी हुई है, मैंने बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ है, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ और मैंने टेलीफोन भी, मैंने समझा इससे मुझे टेलीफोन के लिए पकड़ा है। तो मुझे कहने लगा तुम तो शेख मोहम्मद हो, तुम गाड़ी भी चला रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, टेलीफोन ही कर रहे हो। तो उस वक्त कुछ मेरे भाई हैं बेल्जियम में जो वहाँ से वो कुछ गाड़ियाँ बेचते थे, हम सेल करते थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेहनत से सब कुछ बनता है, मेहनत बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह पाक कोई भी इंसान, चाहे वो किसी मज़हब से हो या चाहे वो किसी फ़िरके से हो, आप जब दयानतदारी के साथ मेहनत से करेंगे तो अल्लाह ताला कभी भी आपको नाकामी नहीं देता है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे सईद अजीज़ साहब,
ایک معروف بزنس مین بھی ہے، مشہور معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں آزاد کشمیر کے۔ انہوں نے آج بڑے تفصیل کے ساتھ اپنی بات بتائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔